بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ احباب کو ہم لے چلتے ہیں وہاں جو ہماری اصل ہے۔ اصل ہماری حقیقت کے اندر وہ ہے جو ہمارا دین ہے، اور دین کے اندر جو ہماری اصل ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ ہماری اصل ہے۔ اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں، جس کے پاس دین نہیں اس کا کچھ بھی نہیں۔ یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ 97 ہجری ذی الحج کی آخری عشرہ تھا، اور خانہ کعبہ کی طرف انسانوں کا ایک ہجوم آ رہا تھا حج کی غرض سے۔ اس میں بڑے چھوٹے، امیر غریب، غلام آقا، سارے کے سارے کھینچے چلے آ رہے تھے۔ ہر آدمی کے دل کے ذہن کے اندر اور دل کے اندر ایک ہی ارمان تھا کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ وہ اس ارمان کو لے کر اللہ کی حضور اپنی یہ فقیروں جیسی حالت بنا کے آ رہے تھے۔ ان فقیروں جیسے کسی نے اس مجمع کے اندر دیکھا تو اس وقت کے خلیفہ محترم ملک بن مروان بھی آ رہا تھا، اور ساتھ اس کے بیٹے تھے، جوگیوں کی طرح حالت بنائی، اور یہ چلے آ رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف۔ ان کے ساتھ ان کی فوج، سپاہی، سارے کچھ ساتھ ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مفتی اعظم کدھر ہیں؟ تو کسی نے اشارتاً کہا جی فلاں جگہ پر ہیں۔ یہ بھی ادھر چلے گئے۔ وہاں جا کے یہ شہزادے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا، اور نماز کے اندر مگن ہے، اسے کسی چیز کی کوئی بات نہیں۔ بڑے بڑے لوگ، امیر بھی ہیں اور غریب بھی، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، اور یہ جو حضرت ہیں یہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے، نماز پڑھ رہے۔ بادشاہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، اور جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو بادشاہ نے ان کے سامنے ایک سوال کیا، یعنی کہ السلام علیکم کہا۔ تو انہوں نے آگے سے وعلیکم السلام اس انداز سے کہا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بادشاہ میرے سامنے ہے یا کوئی فقیر ہے۔ حقیقت کے اندر یہ اہل علم کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اہل علم جو ہوتے ہیں ان کو کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اگر ڈرنے والے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب اس کا بے نیازی والا جواب سنا تو بادشاہ نے اسے ایک سوال کیا بڑے ادب کے ساتھ۔ سامنے والے بزرگ نے جواب دیا۔ اب یہ شہزادے دیکھ رہے ہیں کہ جس بزرگ کے آگے ہمارے باپ اتنی عاجزی سے پیش آ رکھے ہیں، یہ رنگ کے کالے ہیں، حبشی نسل کے ہیں، اور ناک ان کا موٹا ہے، اور ہمارا باپ بادشاہ ہے، اور اتنے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھا ہے۔ پھر ان کے باپ نے دوسرا سوال کیا۔ دوسرے سوال کا جواب بھی انہوں نے بڑے مختصر انداز میں اور بڑا تفصیلاً جواب انہوں نے چند سیکنڈ کے اندر دے دیا۔ پھر ان کے باپ نے تیسرا سوال کیا، اور انہوں نے پھر تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیا۔ چند سوالات کرنے کے بعد یہ وہاں سے اٹھے اور صفا مروہ کی جانب جا رہے تھے۔
تو منادی کرنے والے نے، ندا کرنے والے نے، صدا کرنے والے نے صدا کی ہے کہ لوگوں، حج کا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، حج کے متعلق کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو یہاں جو ہے مفتی اعظم موجود ہیں، جن کا نام اگر کسی کو پتہ نہیں تو وہ جان لے۔ مفتی اعظم موجود ہیں، ان سے یہ مسئلہ آپ نے دریافت کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا تھا، جب اعلان سنا تو شہزادوں نے خلیفہ محترم کے آگے ایک بات رکھ دی کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ مفتی اعظم سے مسئلہ پوچھیں۔ حالانکہ ابا جان آپ چند لمحے پہلے ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کو آپ کے سلام کی کوئی وزن نہیں تھا، جن کے سامنے اتنی بے نیازی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو یہ اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھو جو مفتی اعظم ہے۔ تو باپ نے بڑے ہی مختصر انداز میں جواب دیا کہ وہی مفتی اعظم تھے جن کے سامنے ہم اتنے ادب سے پیش آ رہے تھے۔ تو ساتھ انہوں نے ایک بات کہی کہ علم ایسی چیز ہے، اگر کوئی بندہ گمنام ہو تو وہ گمنام جو بندہ ہے اللہ اس کو شہرت عطا کر دیتا ہے اگر اس کے پاس علم ہے، اور اگر وہ غلام ہو تو علم جو ہے وہ اس کو آقا بنا دیتا ہے، اور اگر وہ کسی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہو، نیچے گرا ہوا ہو، تو اللہ اس کو بھی علم کی وجہ سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ اور علم بھی وہ کیسا علم ہے جس کے بارے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضور علیہ السلام اسی علم کا ہی تو سوال کرتے تھے، اور یہ لوگوں کا مقام اس لیے اونچا ہوا کہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ سے کہ صحابہ سے وہ علم سیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ وہ علم جو نفع والا ہو، کیونکہ جس علم کے اندر نفع ہوگا وہی تو کامیابی والا علم ہے، اور جس علم کے اندر نفع ہی نہ ہوا، فائدہ ہی نہ ہوا، اس علم کا کیا فائدہ؟ اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ علم کی بات ہے، علم گمنام کو جو ہے وہ شہرت دیتا ہے، غلام کو آقا بنا دیتا ہے اگر کوئی علم حاصل کر لے۔ علم کی بدولت وجہ کیا تھی؟ یہ جو صاحب اب مفتی اعظم ہیں، انہوں نے بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دین کا علم سیکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بڑے باادب طریقے کے ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہیں وہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سیکھی ہیں۔ اور ان کا عالم کیوں یہ بلند نہ ہوتے؟ یہ غلام تھے پہلے، تو یہ غلام ہونے کے باوجود یہ اپنے ماقا کی بھی خیال کرتے، آقا کا بھی، اور جب کو وقت بچتا تو اس وقت سے اللہ کی عبادت کرتے، اور پھر کچھ وقت بچا کے اس کے اندر علم حاصل کرتے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کیا ہوا تھا کہ 3 حصوں کے اندر، ایک حصے کے اندر اپنے مالک کے سارے کام، دوسرے حصے میں اللہ کی عبادت، اور تیسرے حصے کے اندر یہ علم حاصل کرتے تھے۔ جب انہوں نے علم حاصل کیا، جو ان کے مالک تھے، جن کے یہ غلام تھے،
تو انہوں نے، ان کے مالک نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑی دلچسپی کے ساتھ اللہ کے دین کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، چلتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے دین کے علم کے لیے ان کو وقف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ غلامی سے اٹھا کر خانہ کعبہ کا امام بنا دیا۔ تو میرے بھائیو، ایک مسلمان کو علم ہی سیکھنا چاہیے، علم سیکھیں گے تو عمل آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کی طرح دن کے 3 حصے کریں، ایک حصے کے اندر اپنا رزق کمائیں، ایک حصے کے اندر اللہ کی عبادت کریں، اور ایک حصے کے اندر علم کو سیکھیں۔ جو انسان علم کو حاصل کرتا ہے، علم کو سیکھتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ دنیا کی بلند ترین اور آخرت کے اندر بھی وہ بلند ترین مقاموں پہ چلا جاتا ہے۔ جو قرآن و حدیث کا علم سیکھتا ہے، اور علم سیکھتا سیکھتا اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کا نام بھی شہیدوں میں آتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم